اور ہم نے ہی انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا سفر کرے اور خشکی میں سفر کر سکے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ہی انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہماری جتنی مخلوق ہیں ہم نے اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے انسان کو۔ یقیناً اللہ نے انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل اور برتر بنایا ہے، لیکن افضلیت کا معیار رکھا ہے۔ انسان کے برتر ہونے کا معیار اللہ نے بتایا ہے، اور وہ معیار اخلاق و کردار ہے۔ اگر انسان اخلاق کا دھنی ہے، اگر انسان روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہے اور انسان کے ہاں کمالات پائے جاتے ہیں، تب انسان افضل ہے اللہ کی ہر مخلوق سے۔ لیکن اگر انسان کے یہاں روحی کمالات نہ پائے گئے، انسان کی روح پاک و پاکیزہ نہ ہوئی، انسان کا اخلاق اچھا نہ ہوا، تو پھر ایسے انسان کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ پھر قرآن انہیں کہتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ لیکن اگر انسان کمال کے درجے کا فائز ہو اور روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہو، تو ایسے انسان کے قرآن فخر کرتا ہے، اور فخر کرتے ہوئے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ خدا کتنا عظیم ہے، وہ خدا کتنا مبارک ہے جس نے اتنے پاک و پاکیزہ مخلوق انسان کو پیدا کیا۔ لیکن وہ لوگ جو روحی کمالات پر فائز ہوتے ہیں وہ بندے کم ہیں، اور قلیل من عبادی الشکور۔ ہمارے نیک بندے، ہمارے پاک و پاکیزہ بندے، صاحب اخلاق اور صاحب کردار بندے بہت کم ہیں، پر حکم صاحب کردار بننے کا ہے، صاحب اخلاق بننے کا ہے، اور اسی اخلاق اور کردار کی بنیاد پر انسان صاحب فضیلت بنتا ہے۔ اور یہی انسان کا اخلاق اور یہی انسان کا کردار انسان کی زندگی میں اثر ڈالتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک شے کا نام ہے رزق، جسے ہم رزق اور روزی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق ہمارے رزق اور روزی میں بھی اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے گزشتہ 2 مجلسوں میں یہ بات کہی کہ اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو تو پہلی بات یہ کہی کہ اپنی فیملی پہ خرچ کرو، اپنی فیملی پہ خرچ کرو تو اللہ تمہیں اپنے بے پناہ رزق سے مالا مال کر دے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات آپ کے خدمت میں عرض یہ کیا کہ صلہ رحم کیا کرو، اپنے بیوی بچوں سے آگے بڑھ کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صلہ رحم بھی کبھی انسان اپنے پورے وجود سے صلہ رحم کرتا ہے، کبھی اپنی مال کے ذریعے سے صلہ رحم کرتا ہے، کبھی فکر کے ذریعے سے صلہ رحم کرتا ہے، یعنی اپنے عزیز و اقارب کو اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور کبھی انسان خاموش رہ کے صلہ رحمی کرتا ہے، اپنی زبان سے نہ اپنے عزیز و اقارب کے تہمتیں لگاتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ یہ بھی صلہ رحم کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی انسان کی زندگی میں بہت بدلاؤ لاتا ہے۔ تیسری چیز جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے زندگی میں بہت ہی زیادہ بدلاؤ لے آتا ہے، وہ ہے اچھا اخلاق۔ بس پہلی چیز فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسری بات صلہ رحم، آج تیسری چیز ہے اچھا اخلاق۔
اندازہ لگائیں گے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا اخلاق اچھا ہوا تو ہم ایک رزق نہیں کئی رزق کے دروازے تمہارے لیے کھولیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ فی صحت الاخلاق کنوز الارزاق، اگر اخلاق کے اعتبار سے تم اچھے ہوتے گئے، تمہارا دل پاک و پاکیزہ ہوتا گیا اور دل کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان اچھی ہوتی گئی، تمہارے بولنے کا طریقہ بدلتا گیا، لوگوں سے ملنے کا طریقہ بدلتا گیا، اور اگر زندگی میں نرمی پائی گئی، تمہارے یہاں نرمی پائی گئی، تمہارے پاس تواضع پایا گیا، انکساری پائی گئی، خاکساری پائی گئی، تکبر سے اگر تم ہٹ گئے اور تمہارا اخلاق جتنا اچھا سے اچھا ہوتا چلا جائے گا، ہم ایک رزق کی بات نہیں کرتے، فی صحت الاخلاق کنوز الارزاق، اگر اخلاق اچھا ہے تو ارزاق رزق کی جمع ہے، ہم کئی سارے رزق کے دروازے کھول دیں گے اخلاق کی بنیاد کے اوپر۔ اتنا اہم ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کہتی ہے کہ حسن الخلق تدر الارزاق۔ آپ کو پتہ ہے آسمان سے کیسے بارش ہوتی ہے؟ کہہ رہے جس طریقے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اگر تمہارا اخلاق اچھا ہوگا تو ایسے تمہارے لیے رزق کی بارش ہوگی، اور ہم اس طریقے سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اچھا اخلاق کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام سے جب پوچھا گیا آقا یہ بتائیے ما حد الاخلاق، اخلاق کی تعریف کیا ہے، اخلاق کہتے کسے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اخلاق کو بتانے سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے اطمینان سے چلتے ہیں، بڑے آبرومندانہ طریقے سے چلتے ہیں، بہت وقار اور عزت اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے۔ یہ قرآن نے کہا جب ہمارے بندے زمین پر چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، بڑے آبرومندانہ طریقے سے چلتے ہیں، اور جب سماج اور معاشرے کے بے ادب لوگ میں چھیڑتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب بے ادب لوگ چھیڑتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ ان سے منہ نہیں لگتے۔ جب ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بے ادب لوگوں سے منہ نہیں لگتے، انہیں سلامتی کی دعا دے کر آگے بڑھ جاتے، کیونکہ نیک بندے اس حد تک نہیں گر سکتے جس حد تک سماج اور معاشرے کا ایک بے ادب انسان گرتا ہے۔ سماج اور معاشرے کا بے ادب انسان جس حد تک اس کی زبان گندی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے کی زبان گندی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا آقا اخلاق کسے کہتے ہیں، تو امام نے اخلاق میں تین باتیں بتائیں۔ پہلی چیز، البتہ اخلاق کے بہت سارے مراتب ہیں، امام نے اخلاق کا سب سے نچلا درجہ بتایا۔ کہا جب پوچھنے والے نے پوچھا آقا یہ بتائیے اخلاق کسے کہتے ہیں، تو امام نے پہلی بات یہ کہی کہ تلین و جانبک، جب بھی تم زندگی ایسے گزارو کہ تمہارے یہاں نرمی پائی جانے چاہیے، تمہارے وجود میں اکڑ نہ ہو، دوسروں کے سامنے تم جھکو، یہ جھکنا اور دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھنا، یہ اخلاق کی پہلی شرط ہے، یہ اخلاق کی پہلی شرط ہے۔
تم اپنے کو دوسرے سے بڑا نہ سمجھو اور جھک کے ملو، دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھو، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ حدیث پڑھتا ہوں، لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر۔ دیکھو، کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، کسی ایک کو بھی، اس لیے کہ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو شاید اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہو، شاید اللہ کے نزدیک وہی عظمتوں کا مالک ہو۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، انہی میں سے جو اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں، جنہیں ولی خدا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ اپنے حقیقی بندوں کو ہم ہی لوگوں میں چھپائے رہتا ہے۔ جو ولی خدا ہوتے ہیں، جو دوست خدا ہوتے ہیں، انہیں چھپائے ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ کسی ایک کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، فَإِنَّ صَغِيرَكُمْ عِندَ اللَّهِ كَبِيرٌ۔ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو شاید وہی اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہو۔ ایک انسان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، پر اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی روح پاک و پاکیزہ، وہ ان سے بہت اچھا ہے کہ جو کپڑے اچھے پہنتے ہیں پر روح کے گندے ہوتے ہیں، وہ ان سے بہت اچھا ہے۔ اس انسان کے پاس ہاں پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پیسے نہیں، پر روح کا دھنی انسان ہے، اخلاق کا اچھا انسان ہے، کردار کا اچھا انسان ہے۔ میرے نبی کے لیے بس پہلی بات امام نے کیا ارشاد فرمائی؟ امام نے یہ بتایا کہ جھک کے ملا کرو دوسروں سے، دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھو، تم تواضع کرو۔ حدیث بھی ہے، حدیث میں یہ کہ اگر جو انسان اپنے کو اپنے مقام سے نیچا رکھے گا، اللہ اس کو اس کے مقام سے بہت زیادہ بلند کرے گا، اور اگر کوئی اپنے کو اپنی حیثیت سے اوپر دکھائے گا تو اللہ اسے بہت نیچا رکھے گا۔ یہ عزت اور ذلت خدائے وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اے میرے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزیز بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل بناتا ہے، پر انسان ہی کی وجہ سے ایسا خدائے متعال کرتا ہے۔ بس پہلی بات، دوسرے کو بڑا سمجھو، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھو، دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھو۔ آپ غور کریں، اسی لیے سلام کا ثواب زیادہ ہے، اسی لیے سلام کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ تم نے پہل کیا ہے، کیونکہ تم نے یہ کہا کہ مجھے سلام کرنا ہوگا، تم نے اقدام کیا ہے، تم نے پہل کیا، اسی لیے سلام کا ثواب زیادہ ہے۔ نبی گرامی کے اخلاق کی جب بات تھی، آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ حدیث ہے میرے نبی کی، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا اس لیے تاکہ اخلاق کو عام کروں، لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے طریقے کو بدل دوں، لوگوں کی زبان کو بدل دوں، لوگوں کے انداز کلام کو میں بدلنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے رہن سہن کو بدلنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو لوگ گول دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے، گول دائرہ بنا کے، اور سب گول دائرے میں بیٹھتے تھے، امیر غریب سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ پر نبی کے زمانے میں بھی تھے ایسے لوگ جو کپڑے سفید پہنتے تھے اور روح کے گندے تھے، سب گول دائرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک غریب انسان آیا جس کا کپڑا گندا تھا، جب وہ آج اس دائرے میں بیٹھا ہے، بات اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھنا چاہیے، تواضع کرو، دوسرے کو افضل سمجھو۔ جب وہ غریب آ کر بیٹھا تو اس کے بغل کا جو آدمی
اس نے اپنا کپڑا سمیٹنا شروع کر دیا، ایسے سمیٹنے لگا۔ تو پیغمبر پاک نے ناراض ہوئے اللہ کے نبی، یہ بتاؤ تمہارے پاس ایک غریب انسان بیٹھ گیا، کیوں تم نے اپنا کپڑا سمیٹ لیا؟ کیا اس کی غربت تیری طرف چلی آئی یا تیرا پیسہ اس کے پاس چلا گیا؟ تو فوراً نبی سے معافی مانگنے لگتا ہے وہ انسان۔ تو نبی پاک نے کہا کہ تو نے اس غریب انسان کی توہین کی، اس سے معافی مانگو نا، مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ تم اس سے معافی مانگو، تم نے اس کا دل دکھایا۔ تو کہتا اللہ کے نبی میرے پاس جتنی دولت ہے اس کا آدھا اس کو دینا چاہتا ہوں، آدھی دولت اس کو دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا اس کا دل دکھایا ہے، اگر یہ تمہاری دولت قبول کرے تو اسے دے دو۔ تو اس غریب سے کہتا ہے کہ کیا تم آدھی دولت دو گے، مجھے معاف کر دو گے؟ تو اس نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ نبی نے پوچھا کیوں تمہیں پیسے نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہ پیسے آ جانے کے بعد کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو مجھے وہ دولت چاہیے ہی نہیں جو مجھے بد اخلاق بنا دے، وہ مجھے دولت چاہیے ہی نہیں جو میرے پاکیزہ کردار کو گندا کر دے۔ وہ دولت کس کام کی جو انسان کے کردار کو پاک و پاکیزہ کرنے کے بجائے اس کے کردار کو گندا کر دے۔ اللہ کے نبی مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے، بس اخلاق کا پہلا مرتبہ یہ ہوا کہ تم دوسروں سے جب ملا کرو تو خود جھکو، دوسرے کو عظمت دو، افضل سمجھو، برتر سمجھو، اللہ تمہیں تمہارے مقام سے بلند کر دے گا۔ یہ پہلی بات ہو گئی، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات اخلاق میں یہ آئی کہ تو طیب و کلامک، بس پہلی ہے کہ تواضع کرو، جھک کے ملو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو طیب و کلامک، دیکھو بولنے کے طریقے کو بدلو، بولنے کے یہ اخلاق میں آتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں اور جو لوگ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں انہیں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، بولنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کس سامان کو آپ کو بیچنا ہے، آپ بات کیسے کریں گے کسٹمر سے۔ یہ دنیا میں آج علم ہے، یہ دنیا میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی سامان بیچنا ہے تو آپ کسٹمر سے کیسے بات کریں گے، اسی کو تو اخلاق کہا جاتا ہے۔ کہ آپ کو اگر زندگی جینا ہے تو آپ کے بولنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے آپ بات کریں سماج و معاشرے میں اپنے ماں باپ سے۔ بس پہلی بات اخلاق میں جو ہوئی کہ سب کو برتر سمجھو، خود کو دوسروں سے نیچا سمجھو۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ پیار سے بولو، تو طیب و کلام کرو، گفتگو کا طریقہ بدل دو، اپنے انداز گفتگو کس کے ساتھ انداز گفتگو کو بدلو، اپنے گھر میں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ بغیر گالی دیے زبان کے اوپر گالی جاری کیے ہوئے کلام ہی نہیں کرتے بغیر گالی۔ کچھ لوگوں کی زبان نہایت گندی، صاف نہیں۔ کچھ لوگ قسم کھایا کرتے، چاہے جھوٹی قسم ہو، قسم کھاتے رہتے۔ تو اخلاق کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو اچھا کرو۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض لوگ ایسے سب کچھ ان کا اچھا ہوتا ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ اچھا، پر زبان کے بڑے خراب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ میں لکھنؤ میں تھا اور وہاں کے اوپر ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا 16 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہ چکی ہوں اور اب میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ کیوں طلاق لینا چاہتی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر میں سب اچھائیاں پائی جاتی ہیں، سب اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا آپ اپنے شوہر کی اتنی تعریفیں کبھی پھر بھی طلاق؟ کہا جی ساری اچھائیاں ہیں پر زبان کے گندے، بلکہ انہوں نے مثال جو دی وہ مثال عرض کر رہا ہوں، آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ دودھ ہو اور بہت معذرت کے ساتھ دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ کیسا ہوتا ہے،
کا سب کچھ اچھا ہے، پر میرے میاں کی زبان کب بھڑک جائے، کب برے الفاظ جاری کر دے زبان کے اوپر، کب کیا کہنے لگے، یہ زبان کی اچھے نہیں ہے میرے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر زبان اچھی نہیں رہی تو پھر انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انسان کی زندگی، اور کتنی مشہور یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک سے کہا کہ ان فلانۃ تصوم النہار وتقوم اللیل، اللہ کے نبی میری پڑوسی ایک خاتون ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ستاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی پاک نے کہا لا خیر فیہا، ایسی خاتون میں خیر پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سب کچھ کریں پر ان کی زبان اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاں اصلاً کوئی بھی اچھائی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ انسان بد اخلاق انسان ہے، اس کے اندر خیر نہیں پایا جاتا اور اس کے ہاں بھلائی نہیں پائی جاتی۔ بس دیکھا آپ نے، پہلی بات اچھے اخلاق کی پہلی بات دوسرے کو افضل سمجھو، یہ پہلی چیز آپ غور کریے کتنا دین نے کیا سکھایا ہے۔ دوسرا آتا ہے تو تم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کس لیے کھڑا کروا رہا ہے دین؟ کس لیے کھڑا کر رہا ہے؟ کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو تمہارے پاس کوئی آ رہا ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ نا، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی بنیاد کے اوپر تو وہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کو عزت دو۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اگر تم عزت دو گے تو عزت پاؤ گے۔ ایسا ہی اگر میں کسی کو اپنے سے بڑا سمجھوں گا تو یقیناً وہ بھی مجھے اپنے سے بڑا عزت دوں گا تو عزت پاؤں گا۔ یہ دین کا پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو بہتر سمجھو اپنے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان کو جب بولتا ہی ایک ہی جملہ ہے، وہی موٹے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے، وہیں کے اوپر اچھے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے، تو کیوں نہ اچھے الفاظ استعمال کریں۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے فرمایا ہے الانسانو لبہ لسانو، ایک انسان کی پوری حقیقت اس کی زبان ہے۔ ایک انسان کی پوری حقیقت اس انسان کی زبان ہے، اس زبان ہی سے انسان کی حقیقت کا اندازہ لگتا ہے۔ بس پہلی چیز امام نے اخلاق کی تعریف میں یہ کہا کہ نرمی سے ملو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات تو طیب و کلام کرو، پیار سے بولا کرو، پیار سے جس سے بھی بولنا ہے پیار سے۔ یہ اگر اخلاق ہے تو ہم بہت سارے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تیسری بات امام نے اخلاق کی تعریف میں کہی، تیسری بات وَتَلْقَىٰ أَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ، جب اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملا کرو، یعنی جب بھی ملاقات کرو تو مسکرا کے ملا کرو نا۔ یہ تین باتیں اچھے اخلاق کے تعریف میں امام نے فرمایا، اور نبی کا یہ فرمان ہے کہ علیکم بحسن الخلق، اے لوگوں تم پر واجب ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ، اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے تو ہر صورت میں تمہیں بہشت میں پہنچا دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا بھی بہت اہم رول ہے۔ تین باتیں امام نے اخلاق کی تعریف میں، اگر تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ پہلی چیز فیملی پہ خرچ کرو، اللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ فیملی سے مراد بیوی بچے، اپنے بیوی بچوں کے۔ دوسری بات جو صلہ رحم کرو، دائرہ بڑھ گیا، اپنے گھر گھرانے خاندان اور قریبی رشتے داروں پہ خرچ کرو۔ تیسری بات یہ اخلاق کو اچھا کرو، اللہ تمہارے لیے ایک نہیں کئی رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اخلاق میں بھی تین باتیں ہو گئی۔ پہلی چیز ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو، جھک کے ملو، اس سے نرمی کے ساتھ ملو، غرور تکبر عقل کو نکال دو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات پیار سے بولو، زبان پہ گندے الفاظ نہ لے آؤ،
اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ ملو تو مسکرا کے ملو. اپنے بھائی سے جب ملو تو اسے یہ نہ ہو احساس ہو کہ یہ بوجھ سمجھ رہا میرے ملنے کو. کبھی کبھی کسی کے دروازے کے اوپر جا کے اور وہ طرف دروازہ کھولتا ہے تو مسکرا دے, اگر ذرا سا مسکرا دے تو آنے والے کو سکون ہوتا ہے کہ بھائی میرے آنے سے یہ پریشان نہیں ہوا ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں, آپ میرے گھر پہ آئیں اور میں دروازہ کھولوں, آپ سلام کریں اور روکھے انداز میں سلام کا جواب دیں. ایک مرتبہ بالکل روکھے انداز میں اور ایک مرتبہ نہیں مسکراتا ہوا ہاتھ پھیلا کے گلے سے لگا لوں, آئیے تشریف لے آئیے, کہاں تھے, کیسے تھے. تو کیا دونوں عمل میں فرق نہیں دکھے گا؟ زمین سے آسمان تک فرق دکھے گا. یہ تین باتیں. چوتھی بات آپ دیکھیں یہ سارا اخلاق سب ہماری زندگی کو بنا رہا ہے. چوتھی بات حدیث کہتی ہے کہ چوتھی چیز صدقے کی بات ہے. صدقے کی بات ہے. حدیث میں آتا, حدیث یہ ہے کہ صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے سے رزق طلب کرو. مگر حدیث نے یہ نہیں بتایا کس چیز کا صدقہ ہے. استنزل الرزق بالصدقہ, اس پہ بھی بہت غور کریے گا. کہا رزق کو نازل کرو صدقہ دے کر کے. آپ یہ دیکھیے ذرا سا, تھوڑا سا توجہ کریے اس حدیث کے اوپر. پہلے دیجیے پھر ہم رزق دیں گے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ صدقہ دو تو ہم رزق دیں گے, یعنی پانے کے لیے دینا شرط ہے. پانے کے لیے ہم مخلوق کو دیں اور ہمیں کون دے گا؟ ہمیں کون دے گا؟ ہمیں ہمارا خالق دے گا. بس پہلی بات حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ استنزل الرزق بالصدقہ. یہ جو رزق ہے نا اسے نازل کرو, حاصل کرو صدقہ دے کر کے. لیکن ابھی بھی حدیث نے یہ نہیں بتایا کس چیز کا صدقہ دے کر کے. یہ ایک بات. دوسری حدیث عرض کرتا ہوں, حدیث یہ کہتی ہے کہ جب تم رزق کے اعتبار سے پریشان حال ہوا کرو اور مالی مشکلات میں گر جایا کرو, مالی مشکلات اور مالی پریشانی میں گر جاؤ, فتاجر اللہ بالصدقہ, تو تم اللہ سے تجارت کرو. اب توجہ کریے گا, اگر مالی مشکلات زندگی میں آتی ہے تو کس سے تجارت کرو؟ اللہ سے تجارت کرو. تو اللہ سے تجارت کاہے سے کرو گے؟ کاہے کے ذریعے سے؟ اللہ سے. فتاجر اللہ بالصدقہ, صدقہ دو اور صدقہ دے کر کے کس سے تجارت کرو؟ کس سے تجارت کرو؟ جی کس سے تجارت کرو؟ اللہ سے تجارت کرو. اللہ سے تجارت کرو یعنی میں صدقہ دوں اور تجارت کس سے کر رہا ہوں؟ اللہ سے کر رہا ہوں. یہ دو باتیں کہیں. پہلی حدیث پر چوتھا راستہ رزق کے وسیع ہونے کا. چوتھا راستہ, پہلا راستہ کیا ہوگا؟ اپنی فیملی پہ خرچ کرو, یہ پہلا راستہ. دوسرا راستہ صلہ رحم کرو. ہو گئی بات یہاں تک. تیسرا راستہ اپنے اندر بدلاؤ لے آؤ, اپنے اخلاق کو اچھا کرو. اپنے اخلاق میں بھی اپنے کو نرم کرو, دوسروں کے سامنے جھکنا سیکھو. یہ پہلی بات. زبان کو اچھا ہی کرو. دوسری بات مسکرا کے ملنا سیکھو, مسکرانا سیکھو. مسکرانا بہت بڑی توفیق ہے. مسکرانا بھی بہت بڑی توفیق ہے, ہر کو نصیب نہیں ہوتی ہے. سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ہر کو نصیب نہیں ہوتی ہے. چوتھی بات صدقہ دو, پر صدقہ کاہے کا دیا جائے ابھی حدیث نے نہیں بتایا. بس دیکھا وسعت رزق کا چوتھا راستہ کیا ہے؟ صدقہ. کہا صدقہ دو, رزق کو نازل کرو صدقے کے ذریعے. دو گے تو اوپر سے رزق اترے گا. یہ پہلی بات. دوسری حدیث کہتی ہے کہ اذا املکتم فتاجر اللہ بالصدقہ. جب مشکل میں گرفتار ہوا کرو, مالی مشکلات میں گر جاؤ تو اللہ سے تجارت کرو صدقے کے ذریعے سے. ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ انی لأملک احیانا, کبھی کبھی میرے یہاں بھی مالی مشکل آ جاتی ہے. امام کی حدیث ہے یہ, میرے پاس بھی مالی مشکل
تو امام آپ کیا کرتے اگر آپ کے ساتھ مالی مشکل آتی ہے؟ تو امام نے کہا فَأُتَاجِرُ اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ، تو میں پھر اللہ سے تجارت کرتا ہوں، کسی اور سے تجارت نہیں کرتا ہوں، اللہ سے معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ سے کیسے انسان معاملہ کرے گا؟ کہا اس کے بندوں کا خیال کرو۔ بندوں کا خیال کرنا گویا اللہ سے معاملہ کرنا۔ اس سے معاملہ کرنا ہے، اللہ سے معاملہ کرنا ہے۔ اتنی جب بات آپ کو بتا دی، اور صدقے نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کا صدقہ دیا جائے۔ یہ تو ہوگا کہ صدقہ دو تو رزق بڑھتا ہے، صدقہ دے کر کے اللہ سے تجارت کیا کرو۔ اور امام نے بھی کہا جب میں بھی مالی مشکلات میں گرتا ہوں تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں صدقہ دے کے۔ اور ہماری چھٹے امام میں بھی بتاتا ہوں کس طریقے سے صدقہ دیا جائے، صدقہ کیسے دیا جائے اور کتنی طرح سے دیا جائے۔ پھر امام نے، چھٹے امام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ گھر میں کتنا پیسہ ہے؟ تو امام کے فرزند نے، پانچویں امام کے علاوہ دوسرے فرزند تھے، امام کے فرزند نے کہا 40 دینار۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو جب امام کے بیٹے نے کہا 40 دینار گھر میں، تو امام نے کہا صدقہ دے دو، سارا 40 کا 40 دینار کسی کو دے دو۔ تو امام کے فرزند نے کہا اتنا ہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ دوسرا پیسہ نہیں ہے۔ امام نے کہا تصدق بہا فاللہ یخلفہا، سب کے سب کو صدقہ دو، اللہ اس کی جگہ کو بھرے گا۔ یہ جو تم دو گے یہ خالی نہیں رہے گا، اللہ اس کی جگہ کو بھرے گا۔ اما علمت، کیا تمہیں نہیں پتا؟ ان لکل شیء مفتاحا، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، وہ مفتاح الرزق الصدقہ، اور رزق کی چابی یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ لیکن ایک آج سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، صدقہ 2 روپیہ دیتے ہیں، یہ کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ یہ کیسا صدقہ ہوتا ہے؟ بھائی صاحب آپ کروڑ پتی اور 2 روپیہ صدقہ دیں گے، مذاق اڑا رہے ہو خدا کا؟ ہے ارب پتی اور کروڑ پتی، سب جیسی حیثیت ویسا صدقہ ہوگا۔ یہ تھوڑی ہوا کہ آپ کسی کی عیادت کرنے گئے، کوئی مریض ہے، اس کی عیادت کرنے کوئی کروڑ پتی گیا، 10 روپیہ اس کے سرانے رکھ کے چلا آیا۔ یہ توہین ہو گئی نا، یہ توہین ہو گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا تھا، آپ کروڑ پتی اور آپ 10 روپیہ صدقہ دیں گے، آپ 1 روپیہ صدقہ دیں گے۔ آپ کسی غریب مریض کی عیادت کرنے کو گئے اور اس کے سرانے 10 روپیہ رکھ کے آئیں گے، یہ تو صدقہ نہ ہوگا، یہ صدقہ نہ ہوگا۔ آپ اپنی شان دیکھیے اور اس کی ضرورت کو دیکھیے، اپنی شان کو دیکھیے اور اس کی ضرورت کو دیکھیے۔ اچھا، یہاں تک جب امام نے کہا کہ بیٹا کیا تمہیں یہ نہیں پتا ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، وہ مفتاح الرزق الصدقہ، اور رزق کی چابی صدقہ ہے۔ آقا کاہے کا صدقہ دیں یہ بھی نہیں بتایا امام نے۔ پھر قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن میں بھی یہی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ کو بھرے گا، وہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پر تم کچھ کرو، تم کچھ کرو، تم دوسرے کا سوچو تو اللہ تمہارا سوچے گا۔ یہ معاملہ ہے، یہ تجارت ہے خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ تو پھر صدقہ کیسے دیا جائے، کیسے صدقہ دیا جائے؟ ممکن ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ صدقہ جب بولتے ہیں تو سب سے پہلے مال ہی ذہن میں آتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ہمارے اور آپ کے نبی اور معصوم کا یہ فرمان ہے کہ اب کیا کیا صدقہ ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے آپ غور کریے نا، کس طریقے سے انسان کو کی زندگی اپنے ہی اختیار میں ہے۔ کچھ لوگ
کچھ لوگ کسی کے پاس چلے جاتے اور اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھانے لگتے کہ آپ بتائیے میری زندگی میں کیا کیا ہوگا. ہاتھ کی لکیر کو دکھاتے کہ یہ لکیریں دیکھ کر کے بتائے گا. مطلب یہ نہیں تھا. اگر کہیں یہ بھی سنیے کہ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں لکھی ہوئی ہے تقدیر. اس جملے کا مطلب کہ تمہاری قسمت تمہارے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمت تمہارے اختیار میں ہے، تم ہی اپنی تقدیر بناتے ہو اور تم ہی اپنی تقدیر کو بگاڑتے ہو. تمہارے اختیار میں سب کچھ ہم نے دیا. اگر تم چاہو تو اپنے کو بنا سکو گے اور چاہو تو اپنے کو بگاڑ دو گے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے دونوں راستے بتائے، بننے کا بھی راستہ بتایا، بگڑنے کا بھی راستہ بتایا، اور تمہیں اختیار دے رکھا ہے، تمہیں عقل دے کر بھیجا ہے. دل چاہے تو بننے والا راستہ اختیار کرو، دل چاہے تو پستی کا راستہ اختیار کرو، پر ہم نے راستہ بتا دیا ہے اور تمہیں عقل بھی دی ہے. تمہیں مختار اور مجبور نہیں پیدا کیا، تمہیں مختار پیدا کیا ہے. دونوں راستے بتا دیے. ہم نے بتایا کہ فیملی کا خیال کرو، ہم بڑھائیں گے. ہم نے بتا دیا ہے کہ صلہ رحم کرو، ہم بڑھا دیں گے. ہم نے بتایا اخلاق کو بدلو، ہم رزق کو بڑھائیں گے. ہم نے تم سے کہا ہے کہ صدقہ دے کر ہم سے تجارت کرو. آزماؤ مجھ خدا کو. بڑی عظیم بات ہے. خدا کہہ رہا مجھے آزماؤ نا اور میرے ساتھ معاملہ کرو. پھر صدقہ کاہے کا دے، صدقہ کاہے کا دے. نبی کی معصوم کی حدیث ہے کل معروف صدقہ، پر اخلاص شرط ہے، قصد قربت شرط ہے. ہر نیک کام صدقہ. عجیب بات ہے بھائی صاحب، ہر نیک کام صدقہ ہے نا. کوئی بھی نیک کام کرے. آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، نیک کام ہے یا نہیں ہے؟ صدقہ ہے، صدقہ ہے. آپ اخلاص کے ساتھ اپنے بچے کی تعلیم، اپنے بچے کو تعلیم دلائیں، اپنے بچے کو جہالت سے نکالیں. یہ بھی صدقہ ہے. اچھا یہ صدقہ ہے جی نا، اتنا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کچھ کرنے کا نام ہے. میں حدیث پڑھوں، تبسموں کا فی وجہ اخیک حسنۃ. اگر تم نے اپنے بھائی کو دیکھ کے اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دیے تو یہ ایک نیکی ہے، یہ نیکی ہے. اچھا اتنا بڑا دین ہے. جی ہاں جناب، آپ مسکرائیے تو بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے، پر آپ ذرا سا تھوڑا سا توجہ کریے گا. چاہتا کیا ہے بھائی مسکرانے میں کیا چاہتا ہے؟ پر نہیں مسکراتا انسان، نہیں مسکراتا ہے. نیکی ہے کیا؟ معصوم کا فرمان ہے تبسموں کا فی وجہ اخیک حسنۃ. یہ نیکی ہے مسکرا دینا. جیسے نماز پڑھتا ہے انسان ایک نیکی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتے نیکی کرتا ہے، ایسے ہی مسکرا دینا ایک نیکی ہے. اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ نیک کام کرو. نیک کام، ہر نیک کام صدقہ. کبھی مدرسے، اسکول، کالج، مسجد، امام بارگاہ، حسینیہ، یہ جو عمومی جگہیں ہیں، اپنی زندگی میں اپنی جیب سے کچھ لگاؤ. صدقہ کچھ لگاؤ. جو سماج اور معاشرے میں عمومی کام ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد کا ہو، چاہے وہ امام باڑے کا ہو، چاہے وہ اسکول کا ہو، چاہے وہ مدرسے کا ہو، مکتب کا ہو، اپنی جیب سے اپنا پیسہ لگاؤ. یہی صدقہ ہے تمہارے لیے. رزق کے دروازے ہم کھول دیں گے اور یہ صدقہ دے کر تم مجھ خدا سے معاملہ کرو. اور یہ جو تم دو گے ہم بچا کے رکھے رہیں گے.
ہم تمہیں اسے پروان چڑھا کے جب تم آؤ گے تو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں ان ساری باتوں کو کہوں گا، ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، ہر جگہ کی ہے، آپ کے یہاں مجھے نہیں پتا، پر یہ ہر جگہ کی ہے کہ ایک چھوٹا سا مکتب بھی صحیح طریقے سے ہم نہیں چلا پاتے۔ اسکول اور کالج کی بات تو بہت دور کی ہے، ایک مکتب نہیں بنا پاتے اچھا، جس میں ہمارے بچے قرآن پڑھتے، جس میں ہمارے بچے دینیات سیکھتے، جس میں ہمارے بچے مذہب اور دین کو سیکھتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے اچھی کتاب کیا ہے؟ آپ بتائیے، سب سے اچھی کتاب کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے نا؟ تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ٹھیک، قرآن کو پڑھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو وہاں کیوں ٹاٹ بوریے پہ بچے پڑھتے ہیں؟ کیوں مکتب کی صورتحال گئی گزری ہوتی ہے؟ دین سے بڑی کوئی چیز نہیں، پر جب دینی درسگاہوں کو دیکھیے تو ٹوٹی ٹوٹی نظر آتی، جبکہ دینی درسگاہیں سب سے اچھی ہونا چاہیے۔ جہاں بچہ قرآن سیکھتا ہے اس جگہ کو سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ کیوں سب سے اچھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ سب سے اچھی کتاب سیکھتا ہے۔ کل معروف صدقہ، ہم مکتب ہی کو بنا دیا جائے، ہر نیک کام صدقہ ہے، صدقہ دے کر خدا سے معاملہ کرو۔ ایک بات ہو گئی، پھر نبی نے کہا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، پیار سے بولو صدقہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ بات، آپ پیار سے بولو صدقہ۔ آگے کی حدیث میں امام نے کہا امرک بالمعروف صدقہ، اگر تم نے کچھ سیکھا ہے تو دوسرے کو بتا دو نا، دوسرے کو اچھی باتیں بتاؤ، یہ صدقہ ہے۔ سماج اور معاشرے میں لڑانے والے تو مل جاتے ہیں اور ملانے والے نہیں ملتے۔ جو اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جو سماج اور معاشرے سے دوریوں کو تفرقے کو مٹا دے، دیکھنے کو نہیں ملتے بھائی صاحب، دیکھنے کو نہیں ملتے، پر لڑانے والے لوگ کا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ بچے کو پڑھاؤ صدقہ ہے، اپنے بچے کو جہالت سے نکالو، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، بچوں کو ڈاکٹرز بنائیے، انجینئرز بنائیے، IAS بنائیے، کمان تک پہنچائیے، یہ سب کا سب صدقہ ہے، سب کا سب صدقہ ہے۔ پیار سے بولیے، ہر ایک سے پیار سے بولیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جو فیملیاں آج ٹوٹ رہی ہیں اس میں زبان کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ خاص طور سے گھر کے اندر اپنی زبان کو چینج کریے نا، کچھ دن تجربہ کیا جائے زبان کو بدل کر کے، کچھ دن تجربہ کیا جائے، زندگی بدلتی ہے کہ نہیں۔ امرک بالمعروف صدقہ، نیک بات، اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ، صدقہ ہے۔ نہیوں کا عن المنکر صدقہ، سماج اور معاشرے میں اگر برائی ہے تو تم ادب کے ساتھ اس کو برائی سے روکو، لیکن اب جانتے سماج و معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا، آپ کسی کو بتانی چاہیے تو کہے گا کہ تم سے کیا مطلب، کیوں نہیں مطلب ہے بھائی صاحب، کیوں نہیں مطلب ہے؟ پر ہاں بتانے والے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ کو پتا ہے باہر گندا ہوگا تو میرا گھر بھی گندا ہو جائے گا، کیوں بھائی صاحب؟ آپ انصاف سے بتائیے، صرف گھر کو صاف رکھنا کمال نہیں ہے، میرا گھر صاف ہے، دروازے پہ کیچڑ ہے تو گھر گندا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، اگر دروازے پہ کیچڑ ہے اور گھر صاف ہے تو گھر گندا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی آپ جب باہر سے آئیں گے اندر تو گھر گندا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہی کام ہے گھر کو بھی صاف رکھا جائے اور باہر کو بھی صاف رکھا جائے، اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی جاتی ہے۔ سارا سماج کو اچھا ہونا ہے، معاشرے کی ہر فرد کو بہتر بنانا ہے، کہا دیکھا اپنے پیار سے بولو، نیک کام کرو، صدقہ ہے، امر بالمعروف کرو، صدقہ ہے، نہی عن المنکر کرو، صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو گائیڈ کر دو نا، تمہارے بھائی کے پاس
ایک قوم کے جوان نوجوان کے پاس کام کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اسے کوئی کام نہیں دکھ رہا ہے، تو تم اپنے بھائی کو ایک کام بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اماطۃ کا الاذی عن الطریق صدقہ، کا راستے میں کچھ اگر پڑا ہوا ہے تو اسے ہٹا دو۔ یہ ساری چیزیں تمہارے رزق میں اثر، راستے میں کوئی ٹھوکر ہے تو ٹھوکر کو ہٹا دو، صدقہ ہے۔ عونک للضعیف صدقہ، کسی کمزور انسان کی مدد کرو، مدد کا جو بھی طریقہ ہو، مدد کا جو بھی طریقہ ہو، کسی بھی کمزور انسان کی مدد کرو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، بڑی پیاری بات، کیسا قومی جذبہ حسین کیا کیسا تھا، حسین کے ہاں سماجی جذبہ کیسا تھا۔ سماج اور معاشرے میں وہ لوگ بہت کم ہیں جن کے قومی درد ہو، قوم کا بچہ وہ اپنا بچہ سمجھے، ایسے لوگ کہاں ہیں سماج اور معاشرے میں، جو قوم اور سماج کے بچے کو اپنا بچہ سمجھے، قوم اور سماج کے بچے کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھے۔ یہ کہاں ہیں لوگ سماج اور معاشرے میں، یہ کہاں ہیں کہ اگر قوم کا ایک بچہ آگے بڑھ گیا تو وہ ہم نے ترقی کی ہے، ہمارے سماج کی ترقی ہماری ترقی ہے، ہماری قوم کی ترقی ہماری ترقی ہے، کہاں ہے ایسے لوگ۔ مگر حسین کیا کیسی قومی جذبہ پایا جاتا تھا، حسین کیا بشریت کا درد کیسا تھا۔ بڑی پیاری بات جوش ملی آبادی نے کہی ہے، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مصدر کو جو کیف تلخی، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبین، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولۂ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جا گئے خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہم اسی جا گئے خدمت پہ خرامات حسین، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے۔ آپ ذرا توجہ کریں، دشمن اگر پیاسا تھا تو حسین کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین، جس نے انسانیت کو سیراب کیا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایسی بشریت کا جذبہ رکھتے تھے حسین، حسین اور امام کہتے ہی اسے ہیں، اسی لیے امام اعلی مقام کو شہید انسانیت اور محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ نیک کام کرو یہ صدقہ ہے، پیار سے بولو یہ صدقہ ہے، مسکراؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ہر معاشرے کے ہر فرد سے مسکرا کے ملو، صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، راستے سے کوئی ٹھوکر ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، جب کوئی تم سے سلام کرے سلام کا جواب دو یہ بھی صدقہ ہے، رد کا سلام صدقہ، سلام کا جواب دو پیار سے اخلاص کے ساتھ دو یہ بھی صدقہ ہے، عونک للضعیف، کسی کمزور کے لیے زندگی میں سہارا بنو یہ بھی صدقہ ہے، وترک الشر صدقہ، ایسے جیو، اس پہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے جیو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کیا پیارا دین ہے، ترک الشر صدقہ۔ اگر تم صرف ایسے جیتے ہو کہ تمہارے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اپنے گھر میں شور کرتے اور جب پڑوسی آ کے کہتا ہے کہ بھائی ذرا آواز دھیری کرو تو تم سے کیا مطلب اپنے گھر میں کر رہا ہوں، ارے بھائی صاحب آپ کا گھر ٹھیک ہے پر کیوں آپ کی ذات سے دوسرے کو نقصان پہنچے، کیوں آپ کی ذات سے دوسرے کو اذیت ہو، ممکن ہے کوئی بیمار ہو، ممکن ہے کوئی سونا چاہتا ہو اور میں اپنے گھر میں شور کر دوں،
ترک الشر صدقہ. ایسے جیو کہ تمہارے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. آپ سے ایک سوال کروں، آپ یہ بتائیے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا ہم اور آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ سوال سچ ہے کیا؟ جی مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ جواب تو آسان ہے. سوال کیا ہے سب تو؟ جی بالکل مسلمان ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہم اور آپ مسلمان ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ بیٹا، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کا نقصان نہ. بہت اچھی بات کہی آپ نے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو. مسلمان کی تعریف میں نبی پاک نے فرمایا ہی نہیں کہ جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو. نبی پاک نے ڈائریکٹ یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. ایک سچا مسلمان تو وہ ہے جس کی نہ زبان سے کسی کو نقصان پہنچے، نہ ہاتھ سے نقصان پہنچے. اسے مسلمان کہا جاتا ہے. اسے مسلمان کہا جاتا ہے. اس ایسے جیو کہ تمہاری وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ صدقہ ہے. اور ادھر کہہ رہے کہ صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو. کیا دے کر اللہ سے؟ اب آیا سمجھ میں؟ یہ سارے صدقے ہیں. زبان صحیح کرو، اللہ سے تجارت کرو. مدرسہ اسکول کالج بناؤ، اللہ سے تجارت کرو. امر بالمعروف کرو، اللہ سے تجارت کرو. ارے تمہاری ٹنکی میں پانی ہے، بھائی کی ٹنکی میں پانی نہیں، اپنا پانی تھوڑا سا ادھر دے دو نا. تمہاری جیب بھری ہے، بھائی کی جیب خالی ہے، اپنی جیب سے تھوڑا سا دے دو، تھوڑا سا دے دو. ہمارے جب امام آئیں گے، جب مہدوی سماج بنے گا، الہی معاشرہ جب بنے گا، اور کسی بھی بھائی کو ضرورت ہوگی تو وہ اپنے دوسرے بھائی کی جیب سے اتنا ہی نکالے گا جتنی ضرورت ہوگی. اتنا ہی انصاف ہوگا. اتنا کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا. دیکھا آپ نے، میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں. وسعت رزق اچھی زندگی کے لیے بڑی اہم شے ہے، پر اس کے لیے فیملی پہ خرچ کرو، پہلی بات. دوسری بات صلہ رحم کرو گھر گھرانے. تیسری بات اخلاق کو اچھا کرو. اور چوتھی بات صدقہ دو. چوتھی بات صدقہ دو. پانچویں اور آخری بات کل انشاءاللہ کل کی گفتگو کروں گا کہ کچھ اخلاقی صفات یہ ہیں کہ جو ہماری گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اچھا یعنی اخلاق ہمیں ایسے پاک بناتا ہے. جی ہاں، اخلاق گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہے. اسے کل پانچویں بات جو ہمارے رزق میں بہت اثر انداز ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہو. اللہ سے کیا کرو؟ دعا کرو. دعا میں بھی پانچویں امام نے زید شہام کو یہ بتایا کہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق زیادہ ہو؟ زید شہام نے کہا کہاں کا راستہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ واجب نمازوں کے سجدے میں کہا کرو یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. اے وہ بہترین ذات جس سے مانگا جا سکتا ہے. آپ ذرا سا توجہ کریں نا دعا کے فقرے کے اوپر. تو ہی بہترین ذات ہے، ہم تجھی سے مانگ سکتے ہیں. وہ یا خیر المعطین، دینے والے بہت ہیں، پر سب سے بہتر دینے والی ذات کون ہے؟ کون ہے بولیے؟ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے. تو ہی سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے، اور تیری ہی وہ ذات ہے جو سب سے بہتر ہے کہ تجھ سے مانگا جائے. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فإنک ذو الفضل العظیم. اچھا دو چیزیں مانگ رہا ہے، مجھے بھی رزق دے اور میرے اہل و عیال کو بھی رزق دے. اور کہاں سے دے؟ کہاں سے دے؟ من فضلک الواسع. یہ اللہ تیرے پاس رزق کا جو خزانہ ہے وہ انلیمیٹڈ ہے، وہ کم نہیں ہونے والا ہے. اپنے انلیمیٹڈ رزق کے خزانے سے مجھے دے دے اور میرے اہل و عیال کو دے دے. فإنک ذو الفضل العظیم، تیرا فضل عظیم ہے
اور تو صاحب فضل ہے، تو صاحب، اور قرآن کی آیت ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا جو فضل ہے نا، فضل یعنی وہی انلیمیٹڈ رزق، اللہ کے فضل کو اللہ سے مانگا کرو۔ بس یہ میرے 5ویں امام نے کہا کہ واجب نمازوں کے سجدے میں، یعنی نماز واجب پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کے، یا واجب نمازوں کے سجدے میں بھی آخری سجدہ ہے یا خیر المسکونین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فإنک ذو الفضل العظیم۔ یہ ایک بات۔ دوسری روایت عرض کروں اور اپنے مسائل دے کر خدمت کو تمام کروں گا، پر مل جل کر پر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس جب دعا کے بارے میں جو اب بتانے جا رہا ہوں، اس نے مجھے بہت متاثر کیا اس دعا نے، اور یقیناً عظیم دعا ہے۔ پیغمبر کے ایک صحابی تھے، پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے، بس 5واں راستہ ہے وسعت رزق کا، یہ 5واں راستہ ہے، اور سارے راستے اپنے اختیار، سارے راستے کس کے اختیار میں ہیں؟ اپنے اختیار میں ہیں۔ ایک بات بیچ میں کہوں، پر ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بر محمد اور آل محمد۔ یہ بتائیے فیملی کو خوش رکھنا آسان کام ہے یا سخت کام ہے؟ ایک اور صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اب میں تو یہ نہیں بتاؤں گا کہ آسان ہے یا سخت ہے، پر اتنا ضرور بتاؤں گا کہ بہت صاحب ہنر ہے وہ انسان، اور صاحب فضیلت ہے وہ انسان جو اپنی فیملی کو خوش رکھے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، ابھی بہت کچھ اسے مل جائے گا، پھر اسے بہت کچھ مل جائے گا۔ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، پر ہے یہ کام بہت فضل اور شرف اور کمال کا کہ اپنی فیملی کو انسان خوش رکھے تاکہ مالک اس سے خوش ہو، مالک اس سے خوش ہو۔ میری فیملی خوشگوار، نبی کے صحابی نبی کے پاس آتے تھے، اور کچھ دن ہوا آ ہی نہیں تھے۔ نبی نے پوچھا کہ میرے فلاں صحابی کیوں نہیں آتے؟ اب ایک دن جب آئے تو نبی نے پوچھا کہ تم کچھ دنوں سے آ نہیں رہے تھے، بات کیا؟ کہ اللہ کے نبی بیمار ہو گیا تھا اور مالی مشکلات میں گرفتار ہو گیا تھا، ان دو بات کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آتا تھا۔ تو نبی پاک نے کہا کہ کیا نہیں چاہتے کہ ایک ایسی دعا بتا دو کہ تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے اور تمہاری فقر اور غربت اور مالی مشکلات، مالی پریشانی بھی دور ہو جائے؟ تو کہا اللہ کے نبی بتا دیجیے۔ تو نبی پاک نے کہا یہ دعا پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا کے سوا کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں، ساری قدرت خدا کے ہاتھ میں۔ وتوکلت علی الحی الذی لا یموت، میں تو اس ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں جسے کبھی موت آنے والی ہے۔ والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہیں بچے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سے ارشاد فرمائی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وتوکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور گیا وہ اس پہ عمل کرنے لگا، اور عمل کر کے جب آیا، دعا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعا کرتا رہے اور کام نہ کرے،
मतलब ये नहीं होता है, सारी तलाश और कोशिश और उसके साथ ये सारी चीज़ें करे तो अल्लाह इंसान के हालात को बदल देगा। ये कुरान की सुन्नत है। अगर तुम अपने को नहीं बदलोगे तो हम नहीं बदलेंगे। कुछ दिन के बाद आया नबी के पास मुस्कुराता हुआ, अल्लाह के नबी, उस दुआ की बरकत से मेरी बीमारी भी दूर हो गई और मेरी फ़ख्र, मेरी गुर्बत और मेरी न्याज़मंदी भी बरकरार हो गई। बस ज़हमत को तमाम कर दिया। 5 रास्ते 3 दिन की गुफ्तगू में आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू होगी वो अखलाकी सिफ़ात जो इंसान की ख़ताओं को मिटा देते हैं और अल्लाह उनकी जगह के ऊपर नेकियां लिख देता है। अहम बातें हैं, अर्ज़ करूँगा। यही अल्लाह का दीन है, यही अल्लाह का दीन है और इसी दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और अपने अहले हरम के साथ निकले थे। बहुत सख्त मरहला था सैयद शुहदा के लिए जब हुसैन अपने अहले हरम से जुदा हो रहे थे। सैयद शुहदा की जो रुखसती है वो बड़ी दर्दनाक है। एक मरतबा अपने तमाम अहले हरम से रुखसत हुए और एक मरतबा अपनी बहन ज़ैनब कुबरा से रुखसत हुए और फिर आखिर में सैयद सज्जाद से रुखसत हुए। जब अहले हरम से रुखसत हो रहे थे सैयद शुहदा को अहले हरम ने हल्का बना लिया और हल्के में लेकर सैयद शुहदा तो जब हल्के में लिया तो इमाम अली मकाम ने ये कहा कि सकीना, एरुबा, एरुकय्योम में कुलसूम, हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात। ये कहना था कि बीवियों में कोहराम लगवाओगे। अब जब बीवियों में कोहराम मचा तो सैयद शुहदा अपने आंसू को रोक न सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ार रोने लगे तो शहजादियों ने पूछा कि आपके रोने का क्या सबब है? हुसैन ने कहा, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए रो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब तुम्हें असीर कर लिया जाएगा, अनकरीब तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहले हरम से रुखसत होने के बाद ज़ैनब या मकाम से रुखसत हुए, मगर ज़ैनब से जो जुमले कहे सैयद शुहदा ने वो यही कहा, या उस्ताद, 2 बातें अपनी बहन से कही थी। या उस्ताद ला तनसैनी फी सलातिल लैल, है मेरी बहन ज़ैनब, जब नमाज शब के लिए खड़ी होना तो मुझे नमाज शब में न भूलना। कितनी कितनी साहिब कमाल बहन थी कि इमाम मासूम अपनी बहन से कह रहे थे कि मुझे नमाज शब में न भूलना। और दूसरी बात सैयद शुहदा ने ज़ैनब से कही थी, मेरी बहन मेरा पुराना लिबास लेकर आ जाओ, मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद मेरा लिबास छीन लिया जाएगा। ज़ैनब, मैं नहीं चाहता मेरी शहादत के बाद मेरा लिबास छीन लिया जाए। ज़ैनब लरस गई, अपने माजाए का पुराना लिबास लेकर आ गई। हुसैन ने लिबास को जगह जगह से पारा कर दिया, पारा करने के बाद से बेहतर कर लिया और उसके बाद जब हुसैन मैदान में जाने लगे तो ज़ैनब ने कहा, महलन महलन या अखी, ए भैया जरा ठहर जाओ, ज़ैनब तुझे जी भर के देखना चाहती है। अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लिया। ज़ैनब ने पूछ लिया, मेरे माँ जाए, मेरे बाजुओं का बोसा क्यों लिया? हुसैन ने कहा, बहन, मेरी शहादत के बाद इन्हीं बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। अरे एक मरतबा ज़ैनब ने अपने माँ जाए के गले का बोसा लिया। भैया, ये वो गला है जिसमें शिब्र का खुद खंजर चलेगा। अरे आंसू के दे शिब्र हुसैन के सीने पे सवार था। ज़ैनब मक़तल में बढ़ रहे थे, हुसैन ने हाथों का इशारा
قتل الحسين بكربلا ألا ذبح الحسين بكربلا حسین کربلا میں ذکر کر دیے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا سیالوں الذین ظلموا وينقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهراء وأبيها وأهلها وبنيها والسر المستودع فيها تسمى ارتضى باسمك يا الله 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 معبود اسماء الحسنى کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما ہماری نازوں کو رومال زہران میں جگہ نائل فرما بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے ہم نے جو بھی ان مشکلات میں گرفتار ہے معبود جیسا کہ امام بنت حسین کی غربت کا واسطہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سر پر سو چکا ہے معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما ان کی روحوں کو شاد فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی کی صحت و سلامتی کے ساتھ پورے عمر مرحمت فرما وقت کے امام کو ان سے راضی و خوشنود فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آباء و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم